أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواحنا لمقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات عشرہ مجالس کی آج یہ ابتدائی اور پہلی مجلس ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، اسی سورہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے مشرف ہو رہا ہوں، اور اس عشر مجالس کا عنوان ہے قرآن اور عظمت رسالت۔ مختلف آیات کے روشنی میں انشاءاللہ 10 شبوں تک یہ سلسلہ بیان اسی عنوان پر جاری رہے گا، اور ہم نے مجلس کا جو وقت معین کیا ہے وہ کم سے کم 30 منٹ اور زیادہ 40 منٹ۔ ہمارا بیان 30 اور 40 منٹ کے درمیان انشاءاللہ تمام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی مجھے کہیں ایک مجلس پڑھنی ہے۔ آج چونکہ یہ پہلی مجلس ہے اور ابتدائی مجلس ہے، لہذا جو آپ حضرات کی خدمت مجھے عرض کرنا وہ یہ ہے کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے صاحبان ایمان پر، مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیج دیا۔ اس کائنات عالم و عالم میں انسانوں کی تعداد بے شمار ہے، اور اللہ نے ان تمام انسانوں کو، تمام اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دی، لاتعداد نعمتیں دی۔ اس قدر اللہ نے ہمیں اور آپ کو نعمتیں دی ہیں کہ ہم اور آپ یا کائنات کا کوئی بھی انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ علماء متقیان حضرت علی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اور پہلے خطبے کا دوسرا جملہ ہے کہ لا یحصی نعمہ لا یحصیہ، اللہ نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ساری نعمتوں کو چھوڑیے، صرف انسان اپنے وجود پر غور کر لے تو اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے گا تو سر تا قدم جو کچھ سب نعمت، انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کر لے تو سر سے لے کے قدم تک جو کچھ ہے آپ کے پاس سب نعمت۔ آنکھ اللہ نے دیا نعمت، آنکھیں اللہ نے دی نعمت، زبان اللہ نے دیا نعمت، دل اللہ نے دیا نعمت،
دماغ اللہ نے دیا نعمت، ہاتھ اللہ نے دیا نعمت، پیر اللہ نے دیا نعمت. میں اکثر کہتا ہوں اگر انسان غور کرے تو سراپا نعمت ہے، لاتعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں. مگر ہمیں احساس بس اس لیے نہیں کہ سب سلامت ہے. واہ 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 واہ، سب سلامت، واہ کیا کہنا. جتنی چیزیں سب نعمت ہیں، مگر ہمیں احساس بس اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ سب سلامت سب ہے. سلامت. ہاتھ چونکہ ہے اس لیے ہمیں ہاتھوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہی ہاتھ نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ ہاتھ اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے. زبان چونکہ ہے اس لیے زبان کی قیمت کے ساتھ نہیں ہے. زبان نہ ہوتی تو معلوم ہوتا کہ زبان اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے. دماغ چونکہ ہے اس لیے دماغ کی قیمت کا اندازہ نہیں. اگر یہی دماغ نہ ہوتا تو معلوم ہوتا کہ دماغ اللہ کی عظیم نعمت کا نام. میں اکثر کہتا ہوں اگر یہی دماغ نہ ہوتا تو محلے کے بچے جینا حرام کر دیتے. سلوات پڑھیے. ہاتھ نعمت، آنکھیں نعمت، زبان نعمت، پیر نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت، یہ جو کچھ سب نعمت. بس احساس اس لیے نہیں کہ سب سلامت. ان میں تو کوئی ایک چیز لے لیا تب سمجھ میں آئے کہ جو چیز لی گئی وہ اللہ کی عظیم نعمت. میں اکثر بات سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، مثالوں کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. کہ ہمارے جسم میں ایک شے ہے جس کا نام ہے انگوٹھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں انگوٹھا نہ دیتا تو ہمارا ہر کام ہو جاتا. مگر میرا چیلنج ہے کہ اگر اللہ ہمیں اور آپ کو یہ انگوٹھا نہ دیتا تو ہم اور آپ اپنے گریبان کے معمولی سا بٹن نہیں لگا سکتے. اگر بغیر انگوٹھے کے استعمال کے آپ یہ بٹن لگا لیں تو مجھ سے بتائیے گا ہم نے لگا لیا. مگر میرا چیلنج ہے کہ بغیر انگوٹھے کے استعمال کے آپ اپنے معمولی سے یہ بٹن گریبان کا نہیں لگا سکتے. تو کہیے تو میں خطیبوں کے انداز میں جملہ کہہ دوں، معلوم نہیں ہوا کہ انگوٹھا اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے. ہم سب کو چاک گراوانی سے بچا لیا. صلوات پڑھیے. تو ہاتھ نعمت، آنکھیں نعمت، زبان نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت، جو کچھ سب آپ کا سب نعمت. اور کیا آپ نے احساس اس لیے نہیں کہ سب سلامت ہے. اگر کبھی یہ اکثر آپ بولتے ہیں یہ نعمت ملی، وہ نعمت ملی، یہ نعمت ملی، وہ نعمت، کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ نعمت کہتے کس ہے؟ نعمت کی تعریف کیا ہے؟ نعمت کے معنی کیا ہے؟ نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر بولتے ہیں اللہ نے فلاں نعمت دی اور فلاں نعمت دی اور کو فلاں نعمت ملی. یہ نعمت ہے کیا؟ نعمت کی تعریف کیا ہے؟ نعمت کا مطلب کیا ہے؟ تو نعمت کے عربی لغات میں بس ایک معنی یہ لکھا ہے کہ النعمت هي المنفعة الواصلة من الغیر الى الغیر على جهة الاحسان. نعمت کہتے ہیں اس ملنے والی شے کو جو کسی کو ملے کسی سے بعنوان احسان. نعمت اس ملنے والی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو ملے کسی سے بعنوان احسان. یعنی نعمت اور احسان یہ لازم و ملزوم ہے. جہاں نعمت وہاں احسان، جہاں احسان وہاں نعمت. نعمت کا تصور ہی نہیں کیا جاتا بغیر احسان. اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے اور دی جانے والی چیز نعمت ہے تو سمجھیے کہ آپ پر درد پڑتا احسان کر رہا ہے. احسان نہ جتائے یہ اور بات ہے. مگر نعمت کہتے وہ شے کو جو بعنوان احسان ملے. تو اب یہی سے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کتنے نعمتیں دی. لاتعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں، انسان گن نہیں سکتا. مگر پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے ہم نے تجھے فلاں نعمت دی اس پر احسان کیا، تجھے فلاں نعمت دی اس پر احسان کیا، جو فلاں نعمت دی اس پر نہ. اللہ نعمتیں دیتا گیا مگر اس نے کسی ایک نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا. کیوں؟ اس لیے کچھ دے دینے کے بعد احسان جتلانا یہ کم صرفی کی علامت ہے. وہ تو خالق کے ظرف ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے دی مگر ایک نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندے ہم نے تجھے فلاں نعمت دی تو اس پر احسان کیا، فلاں نعمت دی تو نہ وہ نعمتیں دیتا گیا
مگر اس نے کسی ایک نعمت کا عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا۔ کیا بات تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کی کوئی ایسی نعمت ہو جس کے عطا کرنے کے بعد اللہ احسان جتلائے تو اس کا مطلب یہ کہ ساری نعمتیں ایک طرف، وہ نعمتیں ایک طرف۔ کتنی نعمتیں تھیں مگر احسان نہیں جتایا، مگر جب اس نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اس سے بنا رہا گیا اور صاف لفظوں میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد معلوم یہ ہوا کہ ذات سرور کائنات اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے جس کو بھیجنے کے بعد اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ صاحب مجھے بتائیے وہ رسول جس کو اللہ نعمت عظمیٰ بتلا رہا ہو اور جس کو بھیج کر احسان جتلا رہا ہو، ایسے رسول کو اپنا جیسا کہنا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بیوقوفی ہے۔ ایسے رسول کو خاکی کہنا کیا عقیدت کے مزار پر خاک اڑانا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے۔ ایسا رسول جسے بھیج کر اللہ احسان جتلا رہا ہے، مگر ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو ایسے رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے اور الزام ہم پر رکھتے ہیں صاحب یہ رسول کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ معاملہ ہے کہ خاکی آپ کہتے ہیں، ان پڑھ آپ کہتے ہیں، امی کے معنی لکھنے پڑھنے والا نہیں آپ بتاتے ہیں، یہ سارے معاملات تو آپ بتاتے ہیں، مگر الزام رکھتے ہیں ہمیں یہ شیعہ یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ شیعہ یہ سرکار کی امت کے قائل نہیں ہے۔ تو ہم بھی مسکرا کے کبھی کبھی جواب دیتے ہیں کہ ہاں بے شک ہم اس رسول کو نہیں مانتے جو آپ جیسا ہو۔ پڑھیے محمد اس نبی کو یہ شیعہ اس رسول کو نہیں مانتے جو آپ جیسا ہو۔ اسے دیکھیے جب موقع مل گیا، جب اسٹیج ہاتھ آ گیا، جب مجمع پکڑ میں آ گیا، داڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ رسول کو نہیں مانتے۔ اپنا جیسا آپ کہتے ہیں، الزام رکھتے ہیں ہم پر کہ صاحب یہ رسول کو نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صاحب یہ رسول کو نہیں مانتے، یہ دلیل ہے کہ آپ نے نہ ہمیں سمجھا، نہ رسول کو سمجھا، اور نہ رسول کے چاہنے والوں کو سمجھا۔ اگر آپ سمجھ لیتے تو کبھی یہ نہیں کہتے یہ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے۔ یہ کہنا کہ صاحب یہ رسول کو نہیں مانتے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قصور ہماری خطابت کا نہیں ہے، قصور آپ کی سماعت کا ہے۔ اکثر بولتے ہیں شیعہ ارے یہ تو بس وہ علی علی کرتے ہیں، علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سارا قصور آپ کی سماعت کا ہے۔ ایسا ہماری سماعت کا قصور کیا ہے؟ ہم نے کہا سماعت کا قصور یہ ہے کہ جب نبی کو سننا ہوگا تو آپ سب چلے گئے اپنے یہاں، اور جب علی کو سننا ہوا سب آئے ہمارے یہاں۔ تو یہی آئیے، یہی نبی کو بھی سنیے اور یہ علی کو سنیے، تب سمجھیے کون بڑھاتا ہے اور کون گھٹاتا ہے۔ اچھا جب یہ گئے اپنے یہاں تو وہاں مولوی نے پڑھا کہ ہمارے سرکار کو جبریل نے پڑھایا، ہمارے نبی کو جبریل نے پڑھایا، ہمارے نبی کو جبریل نے پڑھایا۔ کوئی مجمع آ گیا ہمارے یہاں آیا تو مولوی کہ جبریل کو علی نے پڑھایا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، پڑھا دیا۔ یہی آئیے، یہی نبی کو سنیے اور یہ نبی کو سنیے، تب سمجھنا ہے کون بڑھاتا ہے اور کون گھٹاتا ہے۔ صحیح بات کہ آپ یہ کہنا کہ صاحب ہمارے جیسے تھے، کہاں لکھا ہے کہ آپ جیسے تھے؟ تو چاہے جس سائز کا مولوی ہو، قرآن مجید کی ایک آیت کو بعنوان دلیل پیش کرتا ہے، ایک آیت۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اس طرح کے لوگوں نے
پورے قرآن سے ایک آیت پڑھی اتفاق سے ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں. ایک آیت کا قرآن میں کہاں ہے کہ دیکھے لکھا قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میرے حبیب کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر. اسی آیت کو دنیا دلیل بناتی ہے کہ اللہ خود کرے کہہ دو میرے حبیب کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی اتفاق میں ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی. کہا بات اب کیسے سمجھ نہیں؟ ہم نے کہا آیت کا آغاز رہا لفظ قل، کہہ دو میرے حبیب. ایک کس سے کہہ دو میرے حبیب کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر. سوال یہ کہہ دو مگر کس سے کہہ دو؟ میں آپ تو کہوں کہہ دیجیے گا، آپ نے مجھے منع کس سے کہہ دوں؟ اللہ کرے کہہ دو میرے حبیب میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں. سوال یہ کس سے کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا. خطاب کس سے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے؟ جی نہیں. مسلمانوں سے؟ جی نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے؟ جی نہیں. خطاب تو ان سے جو سرکار کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، جو سرکار پر پتھر برسا رہے تھے. نبی نہیں مانتے نہ مانو، رسول نہیں مانتے نہ مانو، اپنا جیسا تو مانو. میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ. تو خطاب مسلمانوں سے نہیں تھا، خطاب تھا کافروں سے، خطاب تھا مشرکوں سے. یعنی میں جملہ بدل دوں کہ اللہ نے اپنا جیسا کہنے کی اجازت دی ہے، مگر مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو دی ہے، مشرکوں کو دی ہے. تو ایک مسئلہ طے ہو گیا. اب جو بھی اپنے آپ کو نبی جیسا کہے، صلوات پڑھیے محمد اب جو بھی کہے تو آیت میں اللہ کرا قل کہہ دو میرے حبیب کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر. اب ایک بات اور آ گئی کہ میرے پروردگار یہ کہہ دو میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں، کیا اعلان بشریت کے لیے اس سے پوچھنا پڑے گا یہ لفظ قل کیوں لگایا؟ کہو میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے ایک بشر ہیں. دو ہاتھ ہمارے پاس، دو ہاتھ ان کے پاس، دو آنکھیں ہمارے پاس، دو آنکھیں ان کے پاس، دو پیر ان کے پاس، دو پیر ہمارے پاس. تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں ہمارے جیسے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ہے. شاید میں بات کو واضح کر لے جاؤں. بھائی اگر آپ سے پایا جائے کہ سرکار آپ کو کیا کہا جائے، فرشتہ کہا جائے، ملک کہا جائے، حضر کہا جائے، سر کہا جائے، تب آپ کہیے نہیں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. آپ کو واضح ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے ہیں. آنکھیں آپ کے پاس بھی دو ہیں، آنکھیں ہمارے پاس بھی دو ہے. زبان آپ کے پاس بھی ہے، زبان ہمارے پاس بھی ہے. پیر آپ کے پاس بھی ہے، پیر ہمارے پاس بھی ہے. سارا معاملہ تو ہمارے جیسے ہے. تو جب سارا معاملہ ہمارا جیسا ہے تو یہ لفظ قل لگانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا ایک بشر ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سوال یہ ہے اگر یہ پوچھا جائے آپ کو کیا کہا جائے، ملک، فرشتہ، تو آپ کہیے نہیں میں تمہارا جیسا. جب سارا معاملہ ہمارا جیسا ہے تو پھر یہ قل لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اے پروردگار کیا تیرا نبی بشر ہو کر بھی اپنی مرضی سے اپنی بشریت کا اعلان نہیں کر سکتا؟ تو لفظ قل نے تو ہمیں یہی بتایا کہ سرکار دو عالم بشر ہوتے ہوئے بھی اپنی مرضی سے اپنی بشریت تک کا اعلان نہیں کر سکتے. میں اس بات میں کہ گزر جاؤں سمجھنا آپ کام ہے کہ جب بشر ہوتے ہوئے سرکار دو عالم اپنی مرضی سے بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی بشریت کا اعلان نہیں کر سکتے تو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیے وہ تو ہوتا ہے، منصب ہے. جب سرکار بشر ہوتے ہوئے اپنی بشریت کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو غدیر میں کسی عہدے کا اعلان اپنی مرضی سے کر دیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ ولایت مولائے کائنات کا اعلان جو غدیر میں ہوا تھا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اور ولایت بڑی اہم ہے. یہ ولایت کوئی ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن پڑھیے
اللہ نے قرآن مجید میں 3 ولایتوں کا تذکرہ کیا. انما ولیکم اللہ، ایک تو ایک اللہ تمہارا ولی ہے، وہ رسول ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارا ولی ہے. تو 3 ولایتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، ایک اپنی ولایت، ایک سرکار دو عالم کی ولایت، اور ایک مولا علی کی ولایت. مگر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، جب اپنی ولایت کا اعلان کرنا ہوا تو قل انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، بات تمام ہو گئی. نبی کریم کی ولایت کا اعلان کرنا اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوا تو یہ نہیں کہا اور علی تمہارے ولی، بلکہ یہاں پر اللہ نے مولا کائنات کا نام نہ لے کر جناب امیر کے کردار اور کریکٹر کا تذکرہ کیا. نعرہ حیدری، نعرہ تلوار، والذین آمنوا، یہ کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ جو ہے یہ جناب امیر کے کردار کا تذکرہ، کریکٹر کا تذکرہ، نام نہیں لیا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی اگر علی مراد ہے تو اللہ نام لے لیتا، یہاں تو اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، جیسے اپنا اور رسول اللہ کا نام لیا ویسے مولا علی کا نام لے لیتا. تو ہمارے علماء جواب ہیں اگر نام اللہ لے لیتا مولا علی کا تو ممکن یہ تھا کہ لوگ مولا کائنات کا نام نکال دیتے اور اپنے والوں کا نام ڈال دیتے، اپنے والوں کا نام ڈال دیتے. ہوتا ہی نہ ہوتا بھائی مولا کا نام نکال کے اپنے والوں کا نام ڈال دیتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ والا علی کون ہے، مولا والا علی کون ہے. اس لیے اللہ نے مولا علی کا نام نہ لے کر کردار کا تذکرہ کیا، اور کردار کا تذکرہ کر کے چیلنج کر دیا کہ نام کا علی تو لاکھوں لا سکتے ہو، کردار کا علی لیا تو سلوات پڑھیے محمد یہی معاملہ ہے. والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لیا. یہ کیا ہے؟ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کی جب آپ شہادت دیتے ہیں الوہیت کی تو اللہ اکبر، بات تمام ہو گئی. معاملہ رسول اللہ کا آیا تو اشہد ان محمد رسول اللہ، بات تمام ہو گیا. لیکن جب مولا علی کا معاملہ آتا ہے تو اذان و اقامت میں آپ بہت لمبا کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں. تو ہم نے کا اعتراض اذان پر نہ کرو، قرآن پر کرو. جب قرآن میں اللہ نے مولا کائنات کی ولایت کو مختصر طور پر اعلان نہیں کیا ہے، تفصیل سے کیا ہے، تو کہ ہماری اذان تو قرآن والی ہے. اب ایک صاحب نے کہا ٹھیک ہے مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دیا، زکات دی، مگر صاحب ایک بات تو ہے کہ علی کی نماز خراب ہو گئی. حالت رکوع میں مولا کائنات نے جو انگوٹھی تھی، انگوٹھی دی ویسے ولایت تو مل گئی، مگر علی کی نماز خراب ہو گئی. ہم نے کہا جاہلوں کو کون سمجھائے جس کی خراب نماز پر ولایت مل رہی ہو. صلوات پڑھیے محمد انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اس کا رسول تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لے آئے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، یہاں پر جو المولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہے یہ صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ لیجیے آپ کہ قرآن میں جناب امیر ہی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے بلکہ پورے سلسلے کی ولایت کا اعلان. پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کی ولایت کا اعلان آیت میں موجود ہے. صرف علی کی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہے. آپ کہیں کیا دلیل سنیں. وہ رسول اور رسول تمہارا ولی ہے. اس کے بعد جتنے جملے استعمال ہوئے ہیں وہ سارے جملے باعتبار گرامر جمع کے صیغے میں ہیں. جی والذین جمع کا صیغہ ہے، آمنو جمع کا صیغہ ہے، یقیمون جمع کا صیغہ ہے، یؤتون جمع کا صیغہ ہے، ہم جمع کے ضمیر ہے، راکعون جمع کا صیغہ ہے. یعنی عجیب معاملہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ کے بعد جو جملے ہیں، جو لفظیں ہیں، وہ سب جمع کے صورت میں.
والذین جمع کا صیغہ ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، راکعون جمع کا صیغہ ہے۔ اگر صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو والذین نہ آتا، والذی آتا۔ اگر صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو آمنو نہ آتا، آمنا آتا۔ اگر صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو یوتونا نہ آتا، وآتا آتا۔ اگر صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو ہم نہ آتا، ہوا آتا۔ اگر مولا علی کا صرف ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو راکعون نہ آتا، راکعون آتا۔ یہ آپ نے غور کیا، پھر ہوتا والذی آمنا وآتا الزکات وہو راکعون۔ یعنی عجیب معاملہ ہے، لفظیں ساری جمع کی ہیں تو لفظیں جمع کے خود بتا رہے ہیں کہ صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہے بلکہ پورے سلسلے کی ولایت کا اعلان ہے۔ لیکن علی کسی ایک ذات کا نام نہیں، علی ایک تسلسل کا نام ہے۔ پہلا ہے وہ بھی علی، دوسرا ہے وہ بھی علی، تیسرا ہے وہ بھی علی، چوتھا یہ سب علی ہیں، سب علی ہیں تو سب ولی ہے۔ سلوات پڑھیے پورے سلسلے کی ولایت کا اعلان۔ دلیل یہ کہ لفظیں ساری جمع کی ہیں۔ اگر تنہا مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوتا تو لفظیں جمع کی نہ آتی۔ جمع کے لفظیں جمع بولے 3 یا 3 سے زیادہ بولے، ایک کے لیے جمع کا لفظ نہیں آتا، 3 کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے، 3 کم سے کم 3 ہو۔ تو جمع کے لفظیں بتا رہے ہیں کہ صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان قرآن میں بلکہ پورے سلسلے کی ولایت کا اعلان۔ اور کیا آپ نے یہیں اکثر میں جملہ کہتا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ میرا لاکھوں سلام مولا علی پر کہ انگوٹھی ایک دیا اللہ کے راہ میں، ولایت 12 لے لی۔ صلوات پڑھیے اللہ کے راہ میں انگوٹھی ایک دی مگر ولایت 12 لے لی۔ اور کیا آپ نے تو اگر کوئی پوچھے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ علی کو ولی مانیے مگر بقیہ، دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظیں ساری جمع۔ بس بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ولایت ہماری پہچان ہے، ولایت ہمارا تشخص ہے، ولایت ہماری شناخت ہے۔ ولایت دشمن اہل بیت اور دوست اہل بیت کے درمیان مابین اتحاد۔ ولایت نقطہ اتحاد بھی ہے اور ولایت نقطہ افتراق بھی ہے۔ یعنی یہی ولایت ہے جو ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑتی ہے، یہی ولایت ہے جو ایک مومن کو منافق سے الگ کرتی ہے۔ تو ولایت ہماری پہچان ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان پہچانا جائے ضروری یہ ہے کہ اس اپنی پہچان کی حفاظت کی جائے۔ اگر ولایت ہماری پہچان ہے تو ہم کا فرض یہ ہے کہ ہم اس ولایت کا تحفظ کہ مولا کائنات نے نظر بلاغا فرمایا تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی جانب متوجہ کرتے ہوئے، اے مسلمانوں کعبہ تمہاری شناخت ہے، اگر تم نے کعبے کو خالی چھوڑ دیا تم دنیا میں پہچانے بھی نہیں جاؤ۔ کعبہ ہے مسلمانوں کے پہچان، ولایت شیعوں کے پہچان۔ کعبہ چھوٹے تو مسلمان پہچانا نہ جائے اور ولایت چھوٹے تو شیعت پہچانے نہ جائے۔ شیعت کی پہچان ہے ولایت۔ بس آخری بات سنیے، ایک ہمارے یہاں علماء کے فہرست میں بڑا خوبصورت نام ہے علامہ ہندی۔ زبردست جواب نہ تھا ان کی کتاب ہے یہاں جس کا نام ہے کتاب الالفین۔ الفین الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین کہتے ہیں 2000۔ کتاب لکھا، کتاب کا نام رکھا کتاب الالفین، یعنی 2000 والی کتاب۔ گھبرائیے نہیں، اس کی قیمت 2000 نہیں ہے، بلکہ علامہ ہلی نے اپنی اس کتاب میں مولا علی کے ولایت پر 2000 دلیلیں جمع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا نام رکھا کتاب الالفین، 2000 دلیلوں والی کتاب۔ حالانکہ کتاب مکمل نہ ہو پائی تو وفات ہو گئی تھی، مگر بہرحال اس کی ایک جلد آئی، نام رکھا کتاب الالفین 2000۔ 2000 نام کیوں رکھا؟ 2000 مولا علی کے ولایت پر دلیل۔ علامہ ہلی نے لکھا اور اتفاق سے یہ ہے کہ بازار میں آئے، لوگوں نے سوال کیا اور انتخاب ہو گیا ان کا۔
بہت دنوں کے بعد علامہ ہلی کے بیٹے نے اپنے باپ علامہ ہلی کو خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو پوچھا بابا آپ نے دین کی تو بڑی خدمت کی, شریعت کی بڑی خدمت کی, یہ بتائیے قبر میں آپ کو اس کا صلہ کیا ملا؟ یہ بیٹا پوچھ رہا علامہ ہلی سے. جس نے علامہ ہلی کے سوانح حیات لکھی ہے سب نے لکھا ہے کہ آپ نے بڑی خدمت کی, بتائیے قبر میں آپ کو اس کا صلہ کیا ملا؟ تو علامہ ہلی کے جواب ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ لولا کتاب الحسین وزارت الحسین لا ہلکتنی الفتاوی. میرے بعض ایسے فتوے تھے جنہوں نے ہمیں ہلاک کر دیا تھا. کہا بابا پھر آپ کو ہلاکت بتایا کس نے؟ کہا دو چیزوں نے, ایک میری کتاب الحسین نے, ایک وزارت الحسین. اللہ اکبر اللہ حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, محمد وال محمد صلی اللہ صلی اللہ. دو چیزوں نے بتایا, ایک میری کتاب الحسین نے بتایا اور ایک وزارت حسین. تو یہی دو چیزیں, ایک ولایت ہے اور ایک کربلا. ہماری پہچان ہے اور ہماری شناخت. عزیزو, ابھی میں نے مصائب کا آغاز نہیں کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس لیے کہ نام حسین میں وہ اثر ہے کہ اگر لیا جائے تو یقیناً یہ نام آتا. بیوی کو بڑی فکر تھی کہ میرے لال کو روئے گا. شہزادی آپ کو بڑی فکر دیکھیے, اتنی عزت تھے اور آپ کے لال حسین کو گریا کر. آپ کو معلوم ہے جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے امام حسین کو لا کے نانا کی گود میں دیا. نبی کریم نے نواسے کو لیا اور لکھا ہے کہ بہت خوش تھے. کبھی لبوں کو چوم رہے تھے, کبھی پیشانی کو چوم رہے تھے, کبھی سینے سے لگا رہے تھے. کنیز باہر کھڑی ہے اور ایک مرتبہ کنیز کے کانوں میں آواز پہنچی حجرے سے رولنے کی, حضور کے رونے کی آواز. دیکھیے کنیز ہے باہر, سرکار دو عالم ہے حجرے میں, اور باہر سے حضور کے رونے کی آواز سن رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سرکار آنسوؤں سے نہیں رو رہے تھے, بلند آواز سے رو رہے تھے. اگر آنسوؤں سے روتے تو آواز باہر نہ جاتی. تو اس نے آواز رونے کی سنی تو آئی, کیا دیکھتے حضور سینے سے لگائے ہوئے حسین کو اور زار و قدار رو رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کے دوڑ کے آئی جناب فاطمہ کے پاس اور کہتے بی بی پہلے تو آپ کے بابا نے آپ کے بیٹے کو دیکھا, خوش ہوئے, لیکن اللہ جانے کیا ہوا, بعد میں بآواز بلند رونے لگے. شہزادے نے کہا میرا بابا میرے بیٹے کو دیکھا کہاں گئی. ایک دیوار کا سہارا لے کر جناب فاطمہ آئی حجرے میں جہاں نبی کریم تشریف فرما تھے. اور جب آئے تو ایک بار کہا بابا کیا آپ کو میرا بیٹا اچھا نہیں لگا؟ جی تو کیا کریے, مجھے میرا لال حسین بہت عزیز ہے. کہا بابا جب عزیز ہے تو رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹی سبب نے پوچھ لے کہ تم ماں ہے. کہا نہیں بابا آپ بتائیے. کہا تو صبر نہیں کر سکتی؟ کہا نہیں بابا میں صبر کروں گا, بتائیے. میرے عزیزو باپ کا انکار اور بیٹی کے اصرار. ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ نے دیکھا کہ باپ بتانے پر تیار نہیں ہے تو کہتی ہے بابا یہ بتائیے میں آپ کے کون ہوں؟ کہا بیٹی بھی کوئی سوال ہے, تو میری بیٹی ہے. کہا بابا بیٹیوں کہاں؟ کہا بتائیے بیٹی کوئی حق باپ کو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ حق کا واسطہ بتائیے وہ رو کیوں رہے. حق کا واسطہ دے دیا تو حضور نے دیکھا مولا علی کھڑے تھے. آواز دے علی قریب آؤ, مولا علی قریب آئے. کہا فاطمہ کے بازو کو پکڑ لو. مولا علی نے بازو پکڑے. کہا بیٹی تو دیر میں آئی, اللہ کا فرشتہ پہلے آ گیا اور اس نے مجھے بتایا یا نبی اللہ یہی آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا. خبر شہادت حسین پر زبان جبرائیل سنا, مجھ سے رہا نہ گیا. دیکھیے باپ مخبر صادق ہے, جو کہہ رہا ہوگا وہی, مگر ماں کی ممتا کو کیا کیا جائے.
میں بار کہتی بابا میرے بیٹے کی خطا کیا ہوگی؟ کوئی خطا نہ ہوگی۔ اچھا بابا جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو آپ ہوں گے؟ یہ کیوں پوچھا تھا؟ لیکن نبی نانا ہے، نانا کے ہوتے ہوئے کوئی نواسے کو قتل نہیں کر سکتا۔ نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ اچھا بابا اس کا باپ علی مرتضی ہوگا؟ یہ کیوں پوچھا؟ علی مرتضی باپ بڑا شجاع ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، شجاع باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ نہیں بیٹی وہ بھی نہ ہوں گے۔ اچھا بابا اس کا بھائی حسن مصطفیٰ ہوگا؟ پوچھا کہ بھائی ہوتا ہے، بھائی کبھی بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھتا۔ نہیں بیٹی وہ بھی نہ ہوں گے۔ اچھا بابا نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ حسن مصطفیٰ ہوں گے۔ بابا یہ بتائیے یہ چکی پیسنے والی دکھیا ماں ہوگی؟ نہیں بیٹی تو بھی نہ ہوگی۔ بھائی فاطمہ تڑپ گئی کا بابا جو ہم میں کوئی نہ ہوگا تو میرے لال وہ روئے گا کون؟ یہ بابا فرشدہ کون بچھائے گا؟ بیٹے فکر کر خدا قوم کو پیدا کرے گا۔ آواز گریا بلند ہے۔ اللہ کی رحمت سے نازل فرمایا۔ بس ایک روایت اور ہمارے تمام ہو جائے۔ لکھا ہے کہ جناب سلمہ نے جناب ام سلمہ کو بلایا، بلانے کے بعد ایک مشت خاک دیا۔ سلمہ اس خاک کو محفوظ کر لو، جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، اور جس دن خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ اے ارباب اعضا، ام سلمہ نے خاک کو شیشے محفوظ کر لیا۔ یہاں تک لکھا سال گزرے، ایام گزرے، یہاں تک کہ اللہ اللہ 10 محرم آ گئی۔ لکھا ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، عصر عاشور تھا، خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ نبی کریم آئے ہیں، وہ عجیب عالم میں زلفیں بکھری ہوئی، لباس پر خون کی چیٹیں، چہرے پر خاک کربلا۔ تڑپ گئی ہے نبی اللہ یہ آنکھوں میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ نبی نے فرمایا اے ام سلمہ ارے بڑی چین کی نیند سو رہی ہو، ارے میں کربلا سے آ رہا ہوں، ہائے میرے لال حسین مارا گیا۔ اے ارباب اعضا، جب خبر شہادت سنی ام سلمہ اٹھی، آئے حضرے میں جہاں شیشی میں خاک رکھ کر کیا دیکھا؟ شیشے میں تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ارے شیشے کو اٹھایا، واہ حسینہ، واہ حسینہ، یہاں تک کہ ساری بیویاں جمع ہو گئی۔ اے عزیزو ماتم شروع ہوا۔ پر ایک بار روایت کرتی ہے خدرے کا دروازہ کھلا، ایک بیمار بیٹی عصا کا سہارا لیے ہوئے قریب آئے۔ ام سلمہ نے کہے بیویوں ارے آنکھوں سے آنسو پوچھ لو، یہ حسین کی بیمار بیٹی سغرا ہے، اگر اس کی نگاہ شیشے پڑ گئی روتے روتے مر جائے گی۔ سغرا قریب آئی، اے نانی اماں، میرے بابا میرے خط کا جواب نہیں دیا۔ ایک بار نگاہ شیشے پڑ گئی، اے نانی میں سمجھ گئی میرا بابا مارا گیا، میرا بھیا اکبر مارا گیا، میرا بھیا اصغر مارا گیا۔ اے نانی اماں میں یتیم ہو گئی، ہائے میرا بابا۔ اللہ واسطہ محمد والے محمد کا اس بات کو قبول فرما، سب کا ہمارے فرما۔ اللہ جو مومن مریض کو شفا فرما، مقروض کو عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں شفا دے، یا اللہ امام کو ذمہ داری سب کو ان کے انصار قبل منا صحیح میرا سہرے والا میرا سہرے والا دل کے دکھاؤں میں کیسے، دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر
شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر۔ لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں علی اکبر، آگ دل میں لگا دی ہے بیٹا، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا روکا، مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ، دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے، دیکھے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر، اس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارمان، کیسے جھیلے وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر، بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا سانی کہیں نہیں ملتا، روک کے سگنا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر، جینے میں اب کہاں اکبر، دل سے اٹھی ہے یہ فراق اکبر، صبح عاشور دی تھی جو تو نے، دھون لائے وہ عزاں اکبر، تیری صورت بلاؤں میں کیسے، تیری صورت بلاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر، ایسی غربت میں منہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غم زدہ دل یوں نہیں توڑو، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہرے والا اکبر اکبر، میرا شہرے والا اکبر، شادماں یہ دعا ہے خالق سے، وقت ایسا کسی پہ نہ آئے، جیسا مظہر نے لکھ دیا منظر، شاہ کہتے
کہ بس یہی رو کر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، اے لاشا اٹھاؤں میں کیسے، کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، کربلا تیری زمین پر یہ اجالا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ظلم انسانوں کے ہر دل سے مٹانے آیا، کشتی دین محمد کو بچانے آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، حافظ قاری ہے وہ تیروں کی بارش نہ کرو، حافظ و قاری ہے وہ تیروں کی بارش نہ کرو، لو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنانے آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد آیا، پیاسا مظلوم رہا پیاس میں کاٹا ہے گلا، آسمان رونے لگا خون کا طوفان آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، آئے اس بید کی مایوس نگاہیں شمشیر، آئے اس بید کی مایوس نگاہیں شمشیر، موت کر جس کا چچا اور نہ بابا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، مر گئی پیاس سے زندہ میں سکینہ بچی، مر گئی پیاس سے زندہ بچی، کڑی پہنے ہوئے بھائی جنازہ آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ظالموں اب تو ڈرو بام چراغاں نہ کرو، ظالموں اب تو ڈرو بام چراغاں نہ کرو، لوٹ کر ساری زہرا کا یہ کنبہ آیا، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، ہو کے مہمان شام کا بازار کجا، عابد بیمار کجا، شام کا بازار کجا، عابد بیمار کجا، زینب دلگیر کجا، مجمع اغیار کجا، عائشہ مائے
بھی کر دیکھو نانا چلی ہوں میں میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ رضا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابندے رسن سر پر رہنا پابندے رسن سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے پردہ کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب آئے گا جب پلوے میں آئے گا نا شام ہائے شام ہائے شام جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھیا تم کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کلا السلام علیکم یا آقا یا مولا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین مدینہ کربلا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ السلام علیکم جميع شہداء کربلا واسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا آقا غریبان مولا بے کسان بادشاہ خراسان زامنان یتیمان السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معز الفائب الفقرہ السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم علی ابن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا آقا یا مولانا یا صاحب الاسود زمان الامان الامان من کل آفات وبلاء وباء السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.